الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قاضی ایاز بن موسیٰ المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور و مبارک کتاب شفا شریف کے حوالے سے ہمارا یہ درس جاری تھا. جو پچھلا سبق ہمارا تھا اس میں ہم نے پچھلے درس کے اندر ہم نے کچھ باتیں مقدمے کے طور پہ سنی تھیں اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو کیوں لکھا، اس کی وجہ اور کس طرح لکھا، ان کا منہج، ان کا انداز لکھنے کا کیا کیا ہے، کتاب کی انہوں نے کس طرح ترتیب دی ہے، یہ ساری باتیں پچھلی دفعہ بیان کی گئی تھیں. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی خوبصورت ترتیب کے ساتھ اس کتاب کو لکھا ہے کہ ان کا مقصد اصلی جو ہے وہ اولاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دل کے اندر محبت پیدا کرنا ہے یا محبت کو بڑھانا ہے، اس کے اندر اضافہ کرنا ہے. یہ ان کے مقاصد میں سے ہے. لہذا اس کے مقدمے کے طور پر یوں کہہ لیں کہ انہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان و عظمت قرآن مجید فرقان حمید میں آئی ہے یا احادیث طیبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی ہے، اولاً اس کو بیان کیا کہ جب فضائل و کمالات سنے جائیں گے تو دل کے اندر محبت یہ پیدا ہوگی. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کے ساتھ خیر خواہی، آپ کے ساتھ نیکی کرنا، یہ قسم آپ نے بیان کی. اور پھر جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کو بیان کیا جائے کہ امت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق یہ کیا ہیں، اس کو بیان کیا. اور پھر اس کے حقوق کے اوپر جو نتیجہ مرتب ہوتا تھا کہ ان حقوق کو پورا نہ کرنے والا، چاہے وہ عدم علم کی وجہ سے ہو یا اپنی بدبختی کی وجہ سے، دل کی سیاہی کی وجہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرنے والا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بھی باتیں ہیں، جو افراد ہیں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خالق حقیقی ہے اس کی نعوذ باللہ کوئی توہین کرتا ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی توہین کرتا ہے، یا اہل بیت اطہار کی کوئی توہین کرتا ہے، تو اس کے حکم کیا ہیں. اس طریقے سے انہوں نے ایک پوری ترتیب جو ہے وہ کتاب کی بنائی ہے کہ جس سے ہمارے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مزید اجاگر ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہمارے دل کے اندر بیٹھتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کیا ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور ان حقوق کو پورا نہ کرنے والا اس کا کیا حکم ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں اس کتاب کے ذریعے ایک اعلیٰ درجے سے ایک اچھے انداز میں ہمیں بتایا گیا ہے. اب یہاں جو نام رکھا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب کا، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کتاب کے شارح علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح نسیم الریاض کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو الشفاء بتعریف، با جو ہے نا یہ سببیہ ہے، با سببیہ ہے، یعنی جب ہم با کو سببیہ مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں ان کی پہچان کروا کے، ان کی پہچان کروا کے یا ان کی پہچان حاصل کر کے
بندے کو شفا حاصل ہوتی ہے، یعنی دل کے مرض یہ دور ہوتے ہیں، برائیاں اس سے دل کی دور ہوتی ہیں۔ تو الشفا یعنی شفا دینے والی کس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کو ہم یہ جان لیں۔ اور حقیقتاً ایسا ہے کہ جیسا ہم نے پچھلے درس کے اندر سنا تھا کہ علماء نے اس کتاب کے حوالے سے یہ تک لکھا کہ اس کتاب کی فقط تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو شفا عطا فرماتا ہے، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں، شیخ کے شیخ ہیں علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ اپنی کتاب حصر الشارد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے کہ یہ کتاب جو اس کا اکثر مطالعہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ بعض بزرگوں کے حوالوں سے لکھا کہ وہ زیارت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کتاب کا مطالعہ فرمایا کرتے تھے۔ خود قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھتیجے نے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سونے کے تخت پہ بٹھایا ہوا ہے۔ ان پہ ہیبت طاری ہو گئی کہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ صبح جب عرض کی تو فرمایا کہ میری کتاب شفا کو لازم پکڑ لو، یہ جو برکتیں تم دیکھ رہے ہو یہ شفا کی برکتیں ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی۔ مختصر یہ کہ اس کے اوپر بہت ساری شروحات لکھی گئیں، بہت زیادہ اس پر کام کیا گیا۔ علماء نے ہر زمانے کے اندر، ہر طبقے کے اندر جو ہے وہ اس کے مختلف انداز سے جو ہے وہ ایک قبولیت کا اظہار جو ہے وہ لوگوں کے درمیان کیا ہے اس کا، کہ اس کی شروحات بھی لکھی گئیں، اس کے مختصرات بھی لکھے گئے، اس کے اوپر جو ہے وہ تخریجات بھی کی گئیں، یعنی اس کی شروحات مثلاً جو باتیں اس کے اندر موجود ہیں اس کی وضاحت کرنا۔ اس حوالے سے کچھ 40 سے 50 شروحات لکھی گئیں اس کی کچھ تخریجات کی گئیں۔ تخریجات سے مراد یعنی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کے اندر جو احادیث طیبہ ذکر کی ہیں تو کئی ایک مقامات پر انہوں نے حوالہ نہیں ذکر کیا کہ یہ کہاں سے انہوں نے کتاب لی ہے، تو پھر اس پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی اور یہ بتایا کہ یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حدیث کی کس مشہور کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو اس پر مشہور کتاب جو تخریج کے حوالے سے لکھی گئی وہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مناہل الصفا بتخریج احادیث الشفا کے نام سے ہے۔ مناہل الصفا بتخریج احادیث الشفا کے نام سے ہے، یہ مطبوع کتاب ہے اور کئی دفعہ مطبوع ہو چکی ہے۔ پھر اس میں کچھ کمی باقی تھی، یعنی مکمل نہیں کی تھی، تو علامہ قطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تکمیل مناہل الصفا کے نام سے اس کا ایک تکمیلہ لکھا اور جو باتیں اس کے اندر رہ گئی تھی اس کو مکمل فرمایا۔ یوں ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اجل علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب حیات اعلیٰ حضرت، صاحب صحیح البہاری، جو مشہور بزرگ ہیں، تو انہوں نے بھی شفا شریف کے اوپر تخریج لکھی ہے، یعنی جتنی بھی شفا کی احادیث طیبہ تھیں اس کی تمام کی تخریج کی کہ یہ حدیثیں کہاں کہاں پر موجود ہے۔ یہ مخطوط کی صورت میں مطبوع نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ شرح میں جو اس کی مشہور شرح ہے وہ ایک تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شرح ہے جو شرح الشفا کے نام سے مشہور ہے، شرح الشفا کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اس پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا حاشیہ موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے اس شرح شفا کے اوپر بھی حاشیہ لکھا ہے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی شرح کہلاتی ہے، وسیع شرح کہلاتی ہے، وہ علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے نسیم الریاض کے نام سے۔ تو یہ شفا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں اور اس کو اللہ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس شفا کی وجہ سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک جو ہے وہ ایک زندہ نام عطا فرما دیا ہے۔ علامہ ابو العباس المقری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، انہوں نے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے اوپر، حالات زندگی کے اوپر 5 جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ یہ 11ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، صرف قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی بیان کرنے کے لیے 5 جلدوں کے اندر کتاب لکھی، اظہار الریاض فی ترجمۃ القاضی ایاز، اظہار الریاض فی ترجمۃ القاضی ایاز کے نام سے۔ گویا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو
زندہ رکھنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذکر خیر کو زندہ فرما دیا قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی اس کتاب کی برکتیں عطا فرمائے۔ پہلا باب، پہلی قسم جو ہے وہ یعنی یونٹ نمبر 1 جو ہے، اس میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شان و عظمت بیان فرمائی ہے، اس حوالے سے اس باب کو، اس قسم کو ترتیب دیا ہے، اور اس میں آپ نے پھر 4 باب بنائے ہیں، اس میں 4 باب بنائے ہیں اور ہر باب کے تحت فصلیں لکھی ہیں۔ پہلا جو باب ہے وہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو حمد و ثنا آئی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ثنا فرمائی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں الباب الاول فی ثناء اللہ تعالی علیہ و اظہارہ عظیم قدرہ لدیہ، یعنی باب اول جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا کرنا، یعنی تعریف کرنا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شان و عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اس کو مخلوق کے سامنے ظاہر کرنا۔ باب اول ہے اس سے متعلق، باب اول اس سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان و عظمت بیان کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کا مخلوق کے سامنے اظہار کرنا۔ پھر آپ نے اس کے تحت یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل کو، خوبصورت ذکر کو ظاہر کرنے والی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو بیان کرنے والی ہیں۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، اعلم ان فی کتاب اللہ عز وجل آیات کثیرہ، کہ کتاب اللہ کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جو مفصحۃ بجمیل ذکر المصطفیٰ وعد محاسینہ وتعظیم امرہ وتنویہ قدرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جمیل ان آیات کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے یہاں پر وہی آیتیں ذکر کی ہیں کہ جن کے الفاظ بالکل واضح ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے اندر، اور مقصد بھی بالکل واضح ہے، مقصد بھی بالکل واضح ہے، مضمون بھی بالکل واضح ہے، الفاظ بھی بالکل واضح ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ یہاں پر یہ نکتہ سماعت فرما لیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ بعض مفسرین ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی ہر آیت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور آپ کی نعت بیان فرمائی ہے۔ قرآن کی ہر آیت کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت موجود ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ قرآن کی ہر آیت سے کس طریقے سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ظاہر ہوتی ہے، تو مختصراً جو ہے اس کا ایک نمونہ ہمیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر نور العرفان کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ آپ دیکھیں گے بغور اس کو پڑھیں گے تو اس میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کی ہر آیت سے تو نہیں لیکن اکثر آیتوں سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہی بیان فرمائی ہے۔ یعنی قرآن کے دیگر احکام آپ بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کو جہاں آیت کے اندر موقع ملتا ہے وہاں پر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ بیان فرماتے ہیں۔ خود مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ایک دوسری کتاب شان حبیب الرحمن، ان کی ایک مشہور کتاب ہے شان حبیب الرحمن من آیات القرآن کے نام سے، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں بہت خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں اور ایک بنیادی بات بیان فرماتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو بنظر ایمان دیکھا جائے، بنظر ایمان دیکھا جائے تو اس میں اول سے آخر تک نعت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟
بنظر ایمان، یعنی قرآن سے آپ کو ہر آیت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، تعریف، توصیف، نعت یہ مل سکے گی، لیکن کب ملے گی؟ جب نظر ایمان ہو۔ اگر نظر ایمان نہیں ہے، ایمان دل کے اندر، یا ایمان کی مٹھاس دل کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، پھر اس صورت میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر عبس و تولی، یہ صورت جو ہے نازل ہوئی کس وجہ سے؟ کہ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی تھے، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اشراف قریش موجود تھے، قریش کے سردار موجود تھے، جن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انفرادی کوشش فرما رہے تھے۔ تو یہ چونکہ نابینا تھے، ان کو معلوم نہیں تھا، تو یہ بلند آواز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سوال عرض کیا۔ تو بارگاہ رسالت میں جب وہ سوال حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناگوار گزری کہ میں یہاں پر کفار قریش کے اوپر کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ لوگ جو ہے ایمان لے کر آ جائیں، اگر یہ ایمان لے کر آ جائیں گے تو ان کی جو ہے وہ ان کے نیچے چلنے والے وہ بھی ایمان لے کر آ جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز ناپسند ہوئی۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، کتنی محبت فرماتا ہے وہ ہمیں اس سے معلوم ہوگا کہ آیت نازل ہوئی عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، یعنی انہوں نے تیوریاں چڑھائیں، تیوریاں یعنی پیشانی پر بل آ گئے اور آپ پلٹ کر چل دیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا اور آپ کیا جانیں کہ وہ ہو سکتا ہے پاکیزہ ہونا چاہتا ہو۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر ناراض ہوئے اور وہاں سے تشریف لے گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ آیت نازل فرمائی کہ عبس و تولی، انہوں نے تیوریاں چڑھائیں، یعنی انہوں نے پیشانی پر بل آئے اور وہاں سے تشریف لے گئے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا ہے اس لیے تشریف لے گئے۔ اب یہ جو صورت ہے نا، اس میں دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک محبت والا عتاب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نابینا کے آنے پر آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے تھا اور وہاں سے تشریف نہیں لے جانے چاہیے تھا۔ اب اس صورت کو لے کر ایک مشہور واقعہ تفسیروں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک منافق تھا جو ہر نماز کے اندر نماز پڑھاتے ہوئے یہی صورت پڑھا کرتا تھا، نماز پڑھاتے ہوئے یہی صورت پڑھا کرتا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے نفاق دلی کو جان کے اس کو مار دیا تھا اس کو۔ یہ مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، کیونکہ اس کے دل کے اندر بغض باطنی تھا، اس کے دل میں بغض باطنی موجود تھا کہ یہ چھپا ہوا منافق تھا، کہ اس نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عتاب آیا تو اس کو بار بار پڑھتا تھا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جو اہل محبت ہوتے ہیں نا، وہ ہر بات کے اندر محبت والی بات ڈھونڈتے ہیں۔ علماء نے اس آیت کو بھی، اس سورت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے اندر بیان فرمایا۔ کیسے بیان فرمایا؟ کہ نابینا تشریف لے کر آئے، حاضر ہوئے، سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار کیوں گزرا؟ اپنی ذات کی وجہ سے ناگوار نہیں گزرا، دین کی وجہ سے ناگوار گزرا، کہ ان پر کوشش کر رہا ہوں یہ ایمان لے کر آ جائیں گے تو لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہوں گے، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے یہ معاملہ سارا جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی سے خطاب کا جو طریقہ ہوتا ہے، گفتگو کا طریقہ، یہ مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کوئی بات کرتے ہیں، یہ کوئی بات کرتے ہیں، اب میں ڈائریکٹ ان کو بولوں یار آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا کرتے ہو آپ، پتہ نہیں آپ کو کس طریقے سے کرتے ہیں، یہ ایک انداز ہے ان سے گفتگو کا میرا، جس سے کسی طرح کی محبت کا اظہار نہیں ہو رہا، بس ایسے ہی جھاڑ دیا ان کو، ڈانٹ دیا، ایسے ہی عتاب کر دیا ان کے پر، آپ کو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا یار، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی بات، آپ کو منہ نہیں چڑھانا چاہیے تھا، آپ کو ایسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اور ایک ہے کہ یہ ہے میرے محبوب پسندیدہ ہیں، اب میں ڈائریکٹ ان کو بولوں گا یار آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اب مجھے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ناراض ہو جائیں یا ان کی دل شکنی ہو جائے، اس کی مجھے پرواہ ہے، اس کا مجھے احساس ہے کہ یار ان کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے،
ان کی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، ان کی مثال دے رہا ہوں نا، صرف ان کی ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اب میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ اب میں ایک غائبانہ بات لے کر آتا ہوں، ایک ذکر کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب کو خطاب کر کے میں بیان کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، درجے میں دیر سے نہیں آنا چاہیے، سبق کو یاد کر کے آنا چاہیے، سبق کو یاد کر کے آنا چاہیے، کتابوں کو پڑھ کے آنا چاہیے، مطالعہ کر کے آنا چاہیے. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ میں غیبت کے صیغے سے بیان کر رہا ہوں. بیان سب کو کر رہا ہوں، مقصد اصلی کیا ہے؟ ان کو سمجھانا ہے. مقصد اصلی کیا ہے؟ ان کو سمجھانا ہے. لیکن میں ڈائریکٹ ان کو نہیں سمجھا رہا، کہ ڈائریکٹ ان کو سمجھاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی دل شکنی ہو جائے، ان کی دل شکنی ہو جائے. تو اب بغیر تمثیل کے، بغیر مثال کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ابستا و تولیتا، ابستا و تولیتا، یعنی اے محبوب آپ نے چہرے پر تیوریاں چڑھائیں، آپ نے پیشانی پر بل چڑھائے، یہ نہیں فرمایا. آپ پلٹ کر چلے گئے، یہ نہیں فرمایا. جیسے میں نے کہا نا کہ ان کو میں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، تو اس میں کوئی اظہار محبت نہیں ہے، اس میں کوئی اظہار محبت نہیں ہے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ انہوں نے کیا ہے، تو میں اس کو کیسے کہہ رہا ہوں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں کیا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو فرمایا ابس و تولا، ابستا و تولیتا نہیں فرمایا کہ آپ نے تیوریاں چڑھائیں، آپ منہ پھیر کے چلے گئے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں، بلکہ ابس و تولا ایک غیبت کا صیغہ لے کر آئے کہ ایسا کیا، مطلب سمجھا بھی دیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں کیا. اس میں بھی محبت کا اظہار ہے کہ محبوب کو براہ راست عتاب نہیں کیا، کہ ایسا براہ راست عتاب ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ محبوب کا دل ٹوٹ جائے. ہاں، اس لیے اس انداز کا خطاب جو ہے وہ فرمایا. تو یہ ایمان کی جب نظر ہوتی ہے نا، ایمان کی نظروں سے بندہ جب قرآن پاک کو پڑھے گا تو اس کو ایسے ہی مظاہر جو ہے وہ نظر آتے چلے جائیں گے. فرماتے ہیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حمد الہی ہو یا بیان عقائد، گزشتہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے واقعات ہوں یا احکام، غرض قرآن کریم کا ہر موضوع اپنے لانے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محامد، یعنی ان کی حمد اور اوصاف کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. یعنی کوئی بھی بات آپ لے لیں، چاہے آپ عقائد لے لیں، چاہے آپ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات لے لیں، چاہے آپ حمد الہی لے لیں، چاہے آپ حمد الہی لے لیں، یا آپ گزشتہ امتوں کے واقعات لے لیں یا احکام لے لیں، ہر ایک کے اندر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نظر آئے گی. پھر آپ نے دو مثالیں بیان کی، مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو مثالیں کیا بیان کی؟ ایک تو بیان کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں کس کی حمد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی کو جنے، نہ اس کا ہمسر کوئی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح حمد موجود ہے، جگہ جگہ حمد الہی موجود ہے. اب یہاں دیکھیں کہ یہ فرمایا قل هو اللہ احد، یعنی حمد الہی کا بیان ہو رہا ہے. کفار نے پوچھا کہ آپ رب کے بارے میں بتائیے، اپنے رب کے بارے میں بتائیے. تو اللہ تبارک و تعالی جب اپنی ذات کے بارے میں خبر دے رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ آپ فرما دیجئے. بات بغیر قل کے بھی پوری ہوتی تھی، بات بغیر قل کے بھی پوری ہوتی تھی، اور کلام اللہ کے اندر کوئی لفظ زائد نہیں ہوتا، کلام اللہ میں کوئی لفظ فضول نہیں ہوتا، کوئی لفظ زائد نہیں ہوتا. تو یہ قل فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، آپ کی بات چیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھی، تو اس لیے فرمایا کہ میری حمد کرنا ہو تو وہ بھی آپ ہی بیان فرمائیے. یعنی هو اللہ احد بھی فرمایا جا سکتا تھا، هو اللہ احد بھی فرمایا جا سکتا تھا، لیکن میری حمد و ثنا بیان کرنی ہے کفار کے سامنے تو آپ بیان فرمائیے. بیان کس نے فرمانی تھی؟ ہر صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمانی تھی، لیکن اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ میرا حکم یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے میری حمد و ثنا بیان فرمائیے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان مقصود ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگوں کے سامنے، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے. پھر دوسری مثال آپ نے یہ دی
کہ قرآن پاک کی جو دوسری صورت تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب کی ذات برباد ہو اور برباد ہو ہی گیا۔ اب یہ مشہور اس کا شان نزول ہے کہ اس کی بیوی جو تھی ام جمیل ابو لہب کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اور ابو لہب نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبا لک کہا تھا، نعوذ باللہ، کہ آپ تباہ و برباد ہو۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پر حملہ کیا گیا، آپ کی عظمت پر حملہ کیا گیا، تو اس کا جواب جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یوں نہیں دیا کہ قل آپ فرمائیے، یہ جواب نہیں دیا کہ قل آپ فرمائیے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو، اور وہ تباہ و برباد ہو بھی گیا۔ قل نہیں فرمایا کہ اب جو جواب آئے گا وہ آپ کی طرف سے نہیں آئے گا، بلکہ آپ کی ذات کی طرف سے جواب خود باری تعالیٰ دے گا۔ ہاں، اب یہ دیکھیں کہ یہ بظاہر کوئی یعنی ویسے پڑھتا چلا جائے بندہ تو توجہ نہیں جاتی، لیکن جب بنظر ایمان بندہ دیکھے گا تو اس کو اس صورت کے اندر بھی کیا نظر آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت نظر آئے گی۔ تو یہی بات قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی کہ قرآن کے اندر، کتاب اللہ کے اندر کثیر آیات ایسی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلیٰ ذکر کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہیں، لیکن ہم یہاں پر وہی آیات ذکر کریں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بالکل واضح ہیں، بالکل واضح ہیں۔ اچھا، دوسرا اس باب سے اس طرف اشارہ کیا ہے، یعنی سب سے پہلا باب جو آپ نے باندھا وہ یہ باندھا کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ثنا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے جو افعال ہیں، وہ زمانے سے پاک ہیں، وہ زمانے سے پاک ہیں۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا ہمہ وقت جاری و ساری ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا اس کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ ہرگز کوئی اس کی انتہا نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا پر پہلا باب قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کر کے اشارہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد جو ہے وہ خود رب تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، تو مخلوق من کل وجہ، یا مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنے سے عاجز ہے۔ ہم جو کچھ بیان کریں گے وہ تھوڑا ہوگا، ہم جو کچھ بیان کریں گے وہ کیا ہوگا؟ تھوڑا ہوگا، کیونکہ ہم من کل وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان نہیں کر سکتے۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے مشہور شعر کے اندر بیان فرمایا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو حق بیان فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس میں کوئی عاجزی نہیں ہے کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنا یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سب سے پہلی آیت بیان فرمائی ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ آیت کریمہ آپ نے سب سے پہلے ذکر فرمائی ہے۔ آیتیں بہت ساری ہیں قرآن پاک کے اندر، سب سے پہلے اس آیت کو کیوں ذکر کیا؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الشفا کے اندر اس آیت کو سب سے پہلے ذکر کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احسانات کا تذکرہ ہے جو مخلوق پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کو لازم کرتے ہیں، یعنی ان احسانات کا تذکرہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ہوئے، اور جب ان احسانات کا تذکرہ کر دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محسن کائنات بن کر تشریف لے کر آئے، تو اب ان احسانات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہے وہ مخلوق پر لازم ہو جاتی ہے۔ اس لیے
سب سے پہلے اس آیت کو ذکر کیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ چونکہ مقصد باب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنا، تو اس آیت کے اندر انتہائی بلند نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے تو انشاءاللہ مزید بیان کرتے ہیں اس حوالے سے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب مدارج النبوہ کے نام سے، مدارج النبوہ، تو انہوں نے بھی جو نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر قرآن پاک کی جہاں آیات ذکر کی ہیں، قرآن پاک کی جہاں پر آیات ذکر کی، آپ نے چند باب کے بعد ایک باب باندھا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو آپ نے بیان فرمایا ہے، وہ آیاتیں ذکر کی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت موجود ہے، تو اس میں آپ نے بھی سب سے پہلے اسی آیت کو ذکر کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس آیت کو ذکر کیا، اور کئی اور محدثین نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا اور وہاں جہاں شان و عظمت بیان کرنا مقصود تھی، تو سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کو، یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کو بیان فرمایا۔ ٹھیک ہے، شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود، آپ کے وجود کا، آپ کی رسالت کا، آپ کی شفقت کا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت ہونے کا اور مومنوں کے لیے اس کی بشارت ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ کے وجود کا تذکرہ موجود ہے، آپ کی رسالت کا تذکرہ موجود ہے، آپ کی شفقت کا تذکرہ موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت تامہ بن کر آئے، اس کا تذکرہ موجود ہے، اور مخلوق کو اس کے ذریعے جو بشارت حاصل ہوتی ہے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کی ایک جامع یہ آیت کریمہ ہے، اس لیے سب سے پہلے اس آیت کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا علمی اعتبار سے اس آیت میں آپ لفظی اہتمام دیکھیے کہ اہتمام کیسا ہے اس آیت کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لقد جاءکم، کہ تحقیق تمہارے پاس ایک عظمت والے رسول تشریف لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا تذکرہ ہے۔ علماء نے اس آیت سے میلاد شریف کے اوپر بھی استدلال کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات تو واضح ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، یہ کسی پر مخفی ہے؟ کسی پر مخفی نہیں ہے، تو پھر اس تذکرے کا کیا فائدہ کہ تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے، تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے۔ بھائی تذکرہ تو اس چیز کا کیا جاتا ہے نا جس کا معلوم نہ ہو، تو یہ یا پھر کیا جاتا ہے تو معلوم چیز کا کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے۔ تو میلاد میں بھی یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے، میلاد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس آیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ یہ موجود ہے۔ تو علماء نے اس آیت سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے، میلاد منانے کے اوپر استدلال کیا ہے۔ اب اس آیت میں لفظی اہتمام دیکھیں کہ جاءکم سے بھی بات پوری ہوتی تھی کہ تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کو مؤکد در مؤکد فرمایا، تاکید در تاکید اس کے اندر فرمائی کہ قد، پھر اس کے اوپر لام قسم کا اور مؤکد کیا کہ تحقیق تمہارے پاس جو ہے وہ رسول تشریف لے کر آ گئے۔ یعنی اب جو آگے بات بیان ہوتی ہے، یعنی لقد کے بعد جو بات آگے بیان ہوگی کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ بہت اہمیت کی بات ہے، لہذا اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یعنی لقد ذکر کر کے شروع میں آگے آنے والے کلام کو مؤکد کیا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگلا کلام انتہائی اہمیت کا حامل ہے، انتہائی محتم بالشان ہے، لہذا اس کو سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ لفظی اہتمام اس کے اندر دیکھیں۔ پھر اس کے بعد جاءکم، تمہارے پاس رسول آئے، تمہارے پاس رسول آئے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ اس جاءکم کے اندر بھی بڑا پیارا اشارہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نوازنے کے انداز بھی نرالے ہیں، کہ کوئی کسی کو کسی طرح سیراب کرتا ہے، کوئی کسی کو کسی طریقے سے سیراب کرتا ہے۔
سیراب کرنے کے نوازنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں. کوئی کسی کو بلاتا ہے کہ میرے آستانے پر آؤ، میرے آستانے پر آؤ تو میں پھر تمہیں دوں گا، میرے گھر پر آؤ تو تمہیں دوں گا، میرے پاس آؤ تو میں تمہیں دوں گا. تمہاری پیاس اس وقت بجھے گی جب تم کنویں کے پاس جاؤ گے، کنواں چل کر تمہارے پاس نہیں آئے گا نا. بہت دفعہ کہتے ہیں نا کہ بھائی تمہیں میری ضرورت ہے، مجھے تمہاری تھوڑی ضرورت ہے، تمہیں مجھ سے استفادہ کرنا ہے تو تم میرے پاس آؤ. پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. تو ایک ہوتا ہے کنواں، کنویں کے پاس بندے جاتے ہیں اور اس سے سیراب ہوتے ہیں، پانی نکال کر پیتے ہیں یا اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. ایک نوازنے کا یہ انداز ہوتا ہے. اور ایک نوازنے کا انداز بادل کا ہوتا ہے. بادل یہ نہیں کہتا کہ تم فلاں جگہ پر آؤ، پہاڑ کے اوپر آؤ، مری میں آؤ تو میں تمہیں دوں گا، نہیں، بلکہ بادل ہر جگہ چلا جاتا ہے. تھر کے میدانوں میں بھی چلا جائے گا، اس کے ریگستانوں میں بھی چلا جائے گا، وہاں جا کے بھی بارش کو برسا دے گا. تو بادل جو ہے یہ جا جا کے نوازتا ہے، بادل جا جا کے نوازتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کیا موجود ہے؟ لقد جاءکم، تمہارے پاس رسول آئے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف بلا کر نہیں نوازتے بلکہ جا جا کر بھی نوازتے ہیں. لوگوں کے پاس آ کر ان کو نوازتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نوازنے کا انداز یہ صرف کنویں والا نہیں بلکہ بادل والا بھی موجود ہے کہ جو کنویں کے پاس جاتا ہے اس کو ملتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ ان کے پاس آؤ تو بھی ملے گا اور یہ خود بھی آ کر لوگوں کو نوازتے رہتے ہیں. تو یہ وہی ایمان کی نظر سے دیکھا تو ان کو یہ نقطہ اس کے اندر نظر آ گیا. ایمان کی نظر سے دیکھا تو یہ نقطہ ان کو نظر آ گیا. پھر اس کے بعد رسول، کہ تحقیق تمہارے پاس رسول آئے. تو آپ جانتے ہیں کہ تنوین جو ہے یہ مختلف اقسام کی ہوتی ہے. تنوین مختلف اقسام کی ہوتی ہے. 5 قسمیں اس کی علماء نے بیان کی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. تنوین کا ایک مقصد بعض اوقات جو ہے وہ تعظیم ہوتا ہے. تنوین کا ایک مقصد تعظیم ہوتا ہے. تو یہاں پہ الرسول نہیں فرمایا، لقد جاءکم الرسول یہ نہیں فرمایا، بلکہ لقد جاءکم رسول فرمایا. رسول یعنی نکیرہ فرمایا، تنوین اس کے پر آئی. تو اس سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر تنوین تعظیم کی ہے، تنوین تعظیم کی ہے، جس کا مطلب ہوا کہ تمہارے پاس ایک انتہائی عظیم رسول تشریف لے کر آ گئے ہیں. انتہائی عظیم رسول تشریف لے کر آ گئے ہیں. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے. جیسا کہ مشہور آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرماتا ہوں. ثم جاءکم رسول، رسول وہ سارے ہیں، انبیاء وہ سارے ہیں. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک انتہائی عظیم رسول تشریف لے آئے. مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کریں. تو لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم ان کی ضرور ضرور مدد کرنا اور ان پر ضرور ضرور ایمان لے کر آنا. ٹھیک ہے. تو یہ رسول سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ اس آیت میں جو تذکرہ موجود ہے وہ ایک عظیم الشان رسول کا تذکرہ موجود ہے. یہ لفظی اہتمام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اہتمام کے ساتھ اس بات کو بیان فرما رہا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ رسول کون ہیں؟ جو تم ہی میں سے تشریف لے کر آئے ہیں. اس میں سب سے پہلی بحث قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمائی ہے کہ اس میں انفسکم کو 2 طرح پڑھا گیا ہے. انفسکم کو 2 طرح پڑھا گیا ہے. ایک تو انفسکم فا کے اوپر دمہ یعنی پیش کی قرات ہے، انفسکم فا کے اوپر پیش پڑھنا، دمہ پڑھنا، جس کا مطلب ہوگا کہ یہ رسول تمہارے ہی درمیان سے تشریف لے کر آئے ہیں، یعنی یہ تمہارے درمیان رہتے رہے ہیں، تمہارے ہی کے اندر سے یہ تشریف لے کر آئے ہیں. اور ایک قرات اس کی ہے فا کے فتحہ کے ساتھ، یعنی فا کے اوپر زبر کے ساتھ، من انفسکم، من انفسکم. یہ قرات شاذہ ہے، یہ قرات شاذہ ہے، یعنی جو مشہور قراتیں ہیں قرآن پاک کی 17 قرات جو ہیں یہ ان سے خارج ہے، ہٹ کریں ان سے. تو یہ من انفسکم بھی پڑھا گیا ہے. آگے آ رہا ہے اس کی تحقیق انشاءاللہ کہ کس کس نے اس کو ذکر کیا ہے. انفسکم
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس وہ رسول آئے کہ جو تم میں سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ انفس آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب میں سب سے زیادہ نفیس، تم سب میں سب سے زیادہ نفیس، یعنی سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ رسول جو ہے وہ تشریف لے کر آ چکا ہے۔ یہ وہ رسول وہ ہیں کہ جو تم میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر بحث کرتے ہیں آگے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو فا کے ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا، یعنی فا کے اوپر پیش کے ساتھ پڑھا گیا، من انفسکم، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ تمہارے درمیان سے ہی تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نسب کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، جو پارٹس آف باڈی ہیں، جسمانی اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تمہارے درمیان میں سے ہی تشریف لے کر آئے۔ نسب کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہی سے تشریف لے کر آئے ہیں، جس کا مقصد اصلی یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تم اچھی طرح جانتے ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یعنی اظہار نبوت سے پہلے بھی، اظہار نبوت سے پہلے بھی تم جانتے ہو کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کا صدق و امانت کیا ہے، کتنے یہ سچے ہیں، کتنے یہ امانت دار ہیں، اس کے بارے میں بھی تم جانتے ہو، کتنے تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارے کتنے خیر خواہ ہیں، ان کو بھی تم جانتے ہو۔ جب تم یہ بات جانتے ہو، یہ کفار مکہ سے بات ہو رہی ہے، جب تم یہ بات جانتے ہو کہ اظہار نبوت سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے تم نے کبھی ان کے اندر برائی نہیں دیکھی، ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، امانت کے اندر خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے کون ہیں، خیر خواہ ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، تو جب تم یہ باتیں جانتے ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزید یہ ارشاد فرمایا کہ بلکہ تم لوگ جو ہے ان صفات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اظہار نبوت سے پہلے متصف بھی کیا کرتے تھے، یعنی ان صفات کے تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر ہونے کے دعوے دار بھی تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہے۔ یہ اظہار نبوت سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کفار مکہ کے درمیان آپ کا لقب رائج تھا کہ محمد امین ہے، محمد صادق ہیں، یہ مشہور و معروف آپ کا لقب تھا۔ تو جب اس زمانے میں مشہور تھا تو اب انکار کرنے کی کیا وجہ بنی؟ یہاں پر اگر ہم وہاں چلیں، جو بخاری شریف کی ابتدا کے اندر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اور ہرقل یعنی جو بادشاہ تھا روم کا، اس کے دربار کے اندر جو مکالمہ ہوا تھا، کہ بخاری شریف کی ابتدا کے اندر موجود ہے، 7ویں حدیث پاک بخاری شریف کی، کہ ہرقل نے ابو سفیان اور ان کے قافلے کو بلوایا تھا اپنے دربار کے اندر۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد جو ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر دی کہ شام میں ہم لوگ پہنچے ہوئے تھے، شام میں ہم لوگ پہنچے ہوئے تھے، تو روم کے بادشاہ ہرقل نے ہمیں دربار کے اندر بلایا، اور پھر اس کے بعد ابو سفیان پوچھا کہ تم میں سب سے کون قریب جو ہے وہ نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قریبی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں سب سے قریبی ہوں۔ تو پھر ہرقل نے کہا کہ ان کو آگے کر دو، ان کو آگے کر دو، اور ان کے جتنے ساتھی ہیں ان کو پیچھے کر دو، اور پھر کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولیں، اگر یہ جھوٹ بولیں تو پھر پیچھے سے جو افراد موجود ہیں وہ بتا دیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ فواللہ لولا الحیاء من ان یاثروا علی کذبا لکذبت عنہ، کہ اللہ کی قسم اگر حیا نہ ہوتی نا کہ یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے افراد ہیں یہ مکے میں جا کے بولیں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا ہے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ضرور جھوٹ بولتا۔ مجھے جو ڈر تھا صرف کیا تھا کہ یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ جا کے مکے میں بولیں گے کہ ابو سفیان جھوٹ بول کے آیا ہے،
یعنی اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے تو جھوٹ بول کر آیا ہے، یہ اعلان ہو جائے گا مکے کے اندر، لہذا بڑی شرمندگی ہوگی۔ اگر اس شرمندگی کا خوف نہ ہوتا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ پھر اس کے بعد ہرقل نے سوالات کرنا شروع کیے۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تمہارے درمیان نسب کیسا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تمہارے درمیان نسب کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فینا ذو نسب، وہ بہت عالی نسب ہے ہمارے درمیان۔ کفار مکہ ہیں، اس وقت کے سب سے بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ دشمنوں میں شمار ہوتے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہ لانے سے پہلے کفار کے سردار تھے، اور اس وقت تک بہت زیادہ مخالف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اقرار کیا کر رہے ہیں؟ ہوا فینا ذو نسب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان عالی نسب والے ہیں، بہت عالی ان کا خاندان ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی نبوت کا دعویٰ کسی نے کیا ہے ان کے خاندان کے اندر؟ ان کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ پھر ایک سوال یہ کیا ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے، کہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ بڑے بڑے سردار ہیں یا چھوٹے موٹے افراد ہیں؟ تو کہا کہ یہ ان کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہیں اور غریب افراد ہیں۔ پھر کہا کہ وہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو ابو سفیان، اب دیکھیں اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے لیکن جھوٹ نہیں بول پائے، کہا کہ وہ لوگ بڑھ رہے ہیں، بل یزیدون، بلکہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ کیا ان کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے کوئی ان کے دین سے مرتد ہوا ہے؟ ان کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے کوئی ان کے دین سے مرتد ہوا کہ اس کو چھوڑ دیا ہو؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کہ فہل یغدروا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ دہی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، کسی طرح کا دھوکہ دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ لا، ہاں۔ پھر فرمایا وَنَحْنُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، البتہ ہم اس مدت کے اندر موجود ہیں، یعنی آپس میں صلح ہوئی ہوئی ہے، ابھی مجھے معلوم نہیں کہ کیا کیا ہے، ابھی مجھے معلوم نہیں کہ کیا کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ابو سفیان خود کہ یہی ایک کلمہ تھا کہ جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کم کرنے کے لیے وہاں بیان کر سکا۔ اس کلمے کے علاوہ کوئی کلمہ مجھے ایسا نہیں ملا کہ جس کی وجہ سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی کر سکوں۔ صرف اتنی سی بات میں کہہ سکا کہ ویسے دھوکہ دہی نہیں کرتے، ویسے دھوکہ دہی نہیں کرتے، لیکن ابھی کا مجھے معلوم نہیں ہے، ابھی ہماری صلح ہوئی ہوئی آپس میں، صلح حدیبیہ ہوئی ہوئی ہے، تو ابھی کچھ کر رہے ہو تو معلوم نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب عادت یہ ہے کہ دھوکہ دہی نہیں کرتے تو نہیں کریں گے۔ تو فرماتے بس اتنا میں کہہ سکا، اس کے علاوہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر کوئی جملہ اور بیان نہیں کر سکا کہ جس سے شان کے اندر کوئی کمی آتی ہو۔ پھر اس کے بعد ایک طویل حدیث پاک ہے کہ پھر ہرقل نے جو ہے وہ یہ اور سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ تمہیں حکم کس چیز کا دیتے ہیں، تمہیں حکم کس چیز کا دیتے ہیں؟ تو باوجود اس وقت تک ایمان نہ قبول کرنے کے انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں نماز کا، ہمیں سچ بولنے کا، پاک دامن رہنے کا، بے حیائی سے بچنے کا، اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ان کیسی پیاری پیاری باتوں کا ہمیں حکم دیتے ہیں، اس وقت بھی یہ بیان کر سکے۔ پھر اس کے بعد ہرقل نے بتایا کہ میں نے کیوں یہ سوالات کیے تھے، اور ہرقل نے پھر کہا کہ جب وہ بندوں پر جھوٹ نہیں بول سکتے تو اللہ پر کیسے جھوٹ بولیں گے؟ جب وہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتے، بندوں کے درمیان رہتے ہیں تو سچ بات کرتے ہیں، تو اللہ پر جھوٹ کیسے بولیں گے؟ تو یہ کچھ صفاتیں تھیں ہرقل نے جو پوچھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس وقت ابو سفیان جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی۔ تو شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اظہار نبوت سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان صفات کا اقرار کرتے تھے، اب وہ جب اعلان نبوت کر رہے ہیں تو پھر ان باتوں کا کیوں تم انکار کرنے لگ گئے؟ ان باتوں کا کیوں انکار کرنے لگ گئے؟ تو اب اس آیت کا معنی یہ بنا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ یہ رسول تمہارے درمیان ہی سے تشریف لے کر آئے ہیں، جن کے مقام اور مرتبے کو تم جانتے ہو، اور ان کے جو صدق و امانت ہے ان کو تم جانتے ہو، یہ جھوٹ نہیں بولتے، اس بات کو تم جانتے ہو، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، اس بات کو تم جانتے ہو، لہذا اب تمہارے انکار کرنے کی کوئی وجہ یہ موجود نہیں ہے۔ سبق یہیں تک روکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آگے اسی حوالے سے مزید باتیں انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم
ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى